السلام علیکم۔ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک طرف اپنے رسول کو کچھ دلواتا ہے بستی والوں سے اور پھر فوراً ہی اس کے حصے بکھرے بھی کر دیتا ہے کہ وہ اللہ رسول اس کے رشتہ داروں، یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے، تاکہ دولت مالداروں کے درمیان نہ گھومتی رہے۔ جب اللہ نے بستی والوں سے دلوایا ہے اپنے رسول پر، تو پھر اس کے حصے بکھرے کیوں کیا؟ اب رسول کی مرضی، وہ جیسا چاہے ویسا خرچ کرے۔ اور اگر یہ صرف رسول کو خرچ کروانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ سوال کیوں آ رہا ہے کہ دولت جو ہے وہ مالداروں کے ہاتھوں ہاتھ نہ رہے؟ کیا رسول تمام مالدار ہیں؟ یہ کئی ایک رسول ہیں یا کسی ایک رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرا سوال ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دے بس اسے ہی پکڑ لو اور جس سے روکے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس بنیاد پر لوگوں نے یہ کہا رکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا ہے وہ حدیث کے نام پر جمع ہے، اب چاہے وہ سایہ ستہ والے ہوں یا سایہ اربع والے ہوں، تو وہ اپنی اپنی حدیثیں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول نے یہ دیا ہے، اور اس میں اختلافات بھرے پڑے ہیں۔ اب انسان جائے تو کہاں جائے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ محتاج مہاجر جو اپنے ٹھکانے اور مال سے نکالا جاتا ہے تو وہ اللہ کا فضل اور رضامندی کیسے تلاش کرتا ہے، یا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہو گیا۔ پھر اللہ کن لوگوں کو سچا کہہ رہا ہے اور کن لوگوں کو اللہ کامیاب کہہ رہا ہے، اور ایسے کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات کو بخل سے بچاؤ؟ تو اس طرح کے کچھ اور سوالات بھی ہیں دو چار، لیکن وہ سب کو دہراؤں گا تو وقت زیادہ چلا جائے گا۔ ان سب سوالات کے جوابات ایک ہی جگہ سے مل رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو سورہ حشر کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کو دیکھنا ہوگا۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، اس کے بعد جو میری فہم ہے اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح قابل اتباع ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ترجمے کو دیکھ لیں۔ اللہ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول کو دلوایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ دولت نہ رہے تمہارے مالداروں کے ہاتھوں کے درمیان گردش کرتی، اور تمہیں رسول جو عطا فرمائے وہ لے لو، اور وہ تمہیں جس سے منع کریں اس سے تم باز رہو، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ محتاج مہاجروں کے لیے خاص طور پر جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ انصار اس گھر دارالہجرت مدینہ میں اس سے قبل مقیم رہے اور ایمان میں پختہ رہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو انہی مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، اور وہ اختیار کرتے ہیں، وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، خواہ وہ خود انہیں تنگی ضرورت ہو، اور جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچایا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ترجمہ جس کے باعث قرآن دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو اللہ پر تنقید کرنے کا جواز مل جاتا ہے، اور یہاں سے وہ لوگ نہ صرف اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں بلکہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے مفسرین اور جو لوگ دعوے دار ہیں قرآن سمجھنے کے، وہ اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے بڑوں نے دے دیا بس وہی کافی ہے، اب ہمیں غور و فکر اور تدبر کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی غور و فکر اور تدبر کر کے صحیح بات سمجھانے کی کوشش کرے تو اس پر فوراً ہی یہودی ایجنٹ، ملحد، قادیانی یا پرویزی وغیرہ کا فتویٰ لگ جاتا ہے، اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات نہ سنیں۔ ہمارا معاشرہ جہالت میں اس قدر آگے ہے کہ خود سے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ایسے داعیان اسلام اور نام نہاد علماء لوگوں کو حقیقت تک پہنچنے سے دور رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس بحث میں پڑھنا فضول ہے کیونکہ اس کے لیے وقت کافی چاہیے۔ آئیے اس کی فہم حاصل کرتے ہیں کہ دراصل اللہ کیا بات کر رہا ہے۔ ما عفا اللہ، جو بلا معاوضہ دلوایا اللہ نے، اللہ رسول ہی اپنے پیغام دینے والے پر، اپنے پیغام دینے والے کے ذریعے اس پر، من اہل القرى، خاص بستی کی اہلیت والوں سے، فللہ، پس اللہ کے لیے، وللرسول، اور اس کے پیغام دینے والے کے لیے، ولذی القربى، اور اس کے خاص
قریبی قوت والوں کے لیے، والیتاما اور تنہاؤں کے لیے، والمساکین اور سکونت میں یعنی ٹھہراؤ میں آنے والوں کے لیے، وابن السبیل اور بنیادی راستے والوں کے لیے، کئی لا یکونو تاکہ نہیں یہ ہو، دولتم ہاتھوں ہاتھ گردش کرے، بین الاغنیاء منکم درمیان تم میں سے بے پرواہوں کی، وما آتاکم الرسول اور جو تمہیں دے الرسول یعنی خاص پیغام دینے والا، اور خاص پیغام اللہ کے کلام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جسے قرآن کہا، فخذوہ پس اسے پکڑ لو، وما نہاکم اور جو تمہیں باز رکھے انہو اس کے بارے میں، فانتہو پس باز رہو، واتقوا اللہ اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت انجام دینے والا ہے، للفقراء المہاجرین چھوڑ دینے والے محتاجوں کے لیے، الذین اخرجوا وہ لوگ وہ جو خارج کیے گئے نکالے گئے، من دیارہم و اموالہم اپنے ٹھکانوں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ سے فضل یعنی اس سے راضی کرنا، وینصرون اللہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، اولئک یہی لوگ ہم الصادقون وہی سچوں میں، والذین اور وہ لوگ تبعوا الدار جنہوں نے تمہیں بنا کر دیا خاص ٹھکانہ، والایمان اور خاص ماننا، من قبلہم پہلے سے ان سے پہلے سے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم جو چھوڑ دیتا ہے اس کی طرف، ولا یجدون اور نہیں وہ پاتے ہیں، فی صدورہم اپنے مرکزوں میں، حاجتن کوئی حاجت کوئی تنگی، مما اس سے جو اوتو انہیں دیا گیا، ویؤثرون علی انفسہم اور وہ اثر لیتے ہیں اپنی نفسیات پر، ولو کانا اور اگر ہے، بہم ان کو خصاصہ ایک خصوصیت، ومن یوقا اور جو بچائے، شوہا خود غرضی کو، نفس ہی اپنی نفسیات سے، فاولئک پس یہی لوگ ہم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ جو اللہ نے خاص بستی کی اہلیت والوں سے اپنا پیغام دینے والے پر بلا معاوضہ دلوایا، بس اللہ کے لیے اور اس کے پیغام دینے والے کے لیے اور قریبی قوت والوں کے لیے اور تنہاؤں کے لیے اور سکونت والوں کے لیے اور خاص بنیادی راستے کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے بے پرواہوں کے درمیان ہاتھوں ہاتھ نہ رہے، اور جو تمہیں الرسول یعنی الکتاب دے بس اسے پکڑو، اور جو تمہیں اس کے بارے میں باز رہنے کو کہے بس تم باز رہو، اور اللہ کے پابند بن جاؤ، بے شک اللہ سخت انجام دینے والا ہے۔ چھوڑ دینے والے تنگ دستوں کے لیے وہ لوگ یعنی چھوڑ دینے والے محتاجوں کے لیے وہ لوگ اپنے ٹھکانوں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ سے فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور وہ اللہ یعنی اس کا پیغام دینے والے کے ذریعے مدد چاہتے ہیں، یہی لوگ وہی سچوں میں سے ہیں۔ اور جو لوگ تمہیں خاص ٹھکانہ بنا کر دیتے ہیں یعنی ان سے پہلے سے خاص ماننا، وہ محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف چھوڑ دے، اور وہ اپنے مرکزوں میں اس سے جو انہیں دیا گیا کوئی حاجت نہیں پاتے ہیں، اور وہ اپنی نفسیات پر اثر لیتے ہیں خواہ ان کو خصوصیت ہے، اور جو اپنی نفسیات کو خود غرضی سے بچائے بس یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو سمجھائیں کہ ہاں دراصل بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ کسی مال وغیرہ دینے کی بات نہیں ہو رہی اور نہ کچھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے پیغام دینے والے پر جو بلا معاوضہ دلوایا ہے بستی کی اہلیت والوں سے۔ کوئی بھی بستی جہاں ہوتی ہے تو اس بستی میں احکامات نافذ کرنے کے لیے ایک نظام لایا جاتا ہے، ایک قانون بنایا جاتا ہے، اس کے تحت پورے معاشرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور معاشرے میں امن کی فضا برقرار رہتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کا پیغام دینے والا ہوتا ہے اس پر بھی پھر بستی کی اہلیت والوں کا قانون نافذ ہوتا ہے، تو اس قانون کے ذریعے جو باتیں
اللہ کے احکامات کے تحت ہے تو وہ تو اللہ اسے بلا معاوضہ ایسے ہی دلوا دے رہا اپنے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ پھر اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ بستی کی اہلیت والوں سے جو کچھ مل گیا وہ بلا معاوضہ مل گیا، سب کچھ بنا بنایا مل گیا، تو وہ تو ایک اچھی بات ہے ہی، لیکن ہونا یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ اور اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ کہ اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، اللہ کی بات بھی اللہ کے پیغام کے ذریعے آئے گی، یہ نہیں کہ کہیں سے ویسے ہی اتر گیا، جو عام طور پر لوگوں نے منسوب کر رکھا ہے کہ اللہ کی اتباع تو قرآن کی اتباع ہو گئی اور رسول کی اتباع پھر وہ حدیثوں کی اتباع ہو گئی، اب چاہے وہ سایہ ستہ والے ہوں یا سایہ اربع والے ہوں یا کوئی اور ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی اتباع اللہ کے پیغام کے ذریعے ہوتا ہے، اور پیغام اللہ کا اللہ کی کتاب کے ذریعے ملتا ہے۔ اب اس میں جو لوگ قریبی قوت والے ہو جائیں، چاہے وہ تنہا ہوں، چاہے وہ ٹھہراؤ والے ہوں، سکونت والے ہوں، یا وہ بنیادی راستے پر چلنے والے ہوں، جو کوئی بھی ہو وہ آئے گا اسی قانون کی طرف۔ اور یہ اللہ کس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم میں سے بے پرواہ لوگ ہیں ان کے درمیان ہاتھوں ہاتھ گردش نہ کرتا رہے، ہاتھوں ہاتھ پھیلے نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو بے پرواہ لوگ ہیں وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں قانون کھیل رہا ہوتا ہے، اور جب انسانی ہاتھوں میں، یعنی ایسے بے پرواہ لوگوں کے ہاتھوں میں قانون آ جائے جن کو انسانیت کا کوئی خیال نہیں، عوام کا کوئی خیال نہیں، وہ اپنے مفادات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں کے درمیان جب قانون کھیل رہا ہوتا ہے تو بدامنی، خوف، معاشی تنگی سب کچھ بیدار ہوتا ہے۔ آج پاکستان اس کی بہترین مثال ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کس طرح قانون جو ہے وہ بے پرواہوں کے درمیان ہاتھوں ہاتھ گھوم رہا ہے، چاہے نون لیگ کے نام پر، پیپلز پارٹی کے نام پر، پی ٹی آئی کے نام پر، یا جے یو آئی کے نام پر، یا اور بھی جتنی جماعتیں ہیں پاکستان میں جو بھی اقتدار میں آتی رہی ہیں، ان سب کا کردار اس میں برابر ہے۔ وہ قانون کو اپنے ہاتھ کھیل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کھلا رہے ہیں، یعنی بے پرواہ لوگ ہیں اور اپنے ہاتھوں کے درمیان قانون کو گھماتے رہتے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ بدامنی، تباہی، معاشی بدحالی، معاشرتی بے سکونی۔ تو اللہ اس کا حل بتا رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو جو تمہیں رسول دے رہا ہے، یعنی خاص پیغام دے رہا ہے، الرسول اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، تو جو تمہیں کتاب سے مل رہا ہے بس اسے پکڑو، اور جس سے یہ باز رہنے کو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بس تم باز رہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم ہمیشہ سچ بولو، تب آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں، لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی پارٹی، کوئی حکمراں طبقہ خاص طور پر سچ بولتا ہی نہیں ہے، مسلسل جھوٹ۔ تو یہ جو کچھ رسول دے رہا ہے سچ بولنے کے لیے، یہ اس کی نافرمانی کرتے اسے نہیں پکڑتے ہیں۔ وہ باز رہنے کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تو یہ اس سے باز نہیں رہ رہا، جھوٹ بولنے پر بزید ہیں، جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ اس کا پھر حل بھی بتا رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ کے پابند بن جاؤ، اللہ کے قوانین کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ، بے شک اللہ سخت انجام دینے والا، اللہ انجام بڑا سخت دے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ تو جب آپ نے قانون کو، آپ نے نظام کو اپنے ہاتھوں کھلونا بنا لیا تو اس کا نتیجہ بھی معاشی اور معاشرتی تباہی، اخلاقی تباہی سب کچھ آ جاتا ہے۔ انفرادی طور پر اخلاقی تباہی، انفرادی طور پر معاشرتی تباہی، اور اس کے تحت معاش کی تنگی، بدامنی، خوف اور حزن سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب آگے اللہ مزید بتا رہا ہے کہ پھر ایسے چھوڑنے والے حاجت مند لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ واقعی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے نظام کی ضرورت ہے، اور وہ اپنا ہر وہ عمل چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، تو ایسے محتاجوں کے لیے جو چھوڑنے والے ہیں اور وہ اپنے ٹھکانوں اور اپنے مالوں سے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر اپنے مال اور اپنے ٹھکانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ اگرچہ نکالے بھی جائیں لیکن کیونکہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ سے فضل اور اس کی رضامندی، اور وہ اللہ اور اس کے پیغام کے ذریعے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو نافذ کروانا، اللہ کے لیے مددگار ہو رہے ہیں، اور پیغام کے ذریعے کیونکہ وہ نافذ کروا رہے ہیں اس کی کتاب کے ذریعے، لہذا اس کے بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ وہی سچوں میں ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ تو سچے ہیں جو
اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنے ٹھکانے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس سے وہ نکل جاتے ہیں چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ اللہ اور اس کے پیغام کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، تو یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ بتا رہے کہ اب وہ لوگ جو ٹھکانہ بنا کر دیتے ہیں تمہیں، اب وہ تمہیں بنا کر دے رہے ہیں الدار خاص ٹھکانہ، والایمان اور خاص ماننا، تو وہ پہلے سے محبت رکھتے ہیں جو ان کی طرف چھوڑ کر آ جائے، کیونکہ ایسے لوگ جو خود سب کچھ چھوڑ کر نظام کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو جب ایسے لوگ جو ٹھکانہ بنا کر دے رہے ہوتے ہیں، خاص ماننا بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی محبت رکھتے ہیں اس کی طرف جو ان کی طرف چھوڑ کر آ جائے، جو بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنے پرانی حیثیت کو چھوڑ کر آ جائے تو وہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور وہ اپنے مرکزوں میں اس سے کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں، کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے ہیں اس سے جو بھی انہیں دیا گیا، اور وہ اپنی نفسیات پر اثر لیتے ہیں، یعنی جو بھی ان کا غلط کام تھا، جو کچھ ان کا غلط فعل تھا، جو ان کی غلط سوچ تھی، وہ اس سے مبرہ ہو جاتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ اثر لیتے ہیں اپنی نفسیات پر اللہ کے نظام کے لیے۔ جو لوگ اس طرح چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کو دیکھتے وہ خود بھی اس طرح قائم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اگرچہ یہ ان کی ایک خصوصیت ہے، تو جو لوگ اپنی نفسیات پر بھی اثر لے لیتے ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے، یہ ان کی مخصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اور اس کے اثر کو لے کر اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے حاجت مند بن جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو انہیں رسول دیتا ہے وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جس سے وہ انہیں باز رہنے کو کہتا ہے وہ اس سے باز رہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کیسے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یعنی جو بچا لیتا ہے اپنی نفسیات کو خود غرضی سے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نظام کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، تو دراصل وہ خود غرضی سے اپنی نفسیات کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، انہی کو کامیابی ملے گی، اور ایسی کامیابی سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لہذا یہاں جو ساری بات ہے وہ نہ کسی دولت کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ قرآن کے ساتھ حدیث کے نام پر کچھ اور، یعنی رسول کے نام پر حدیث دے کر اس کی اتباع کروائی جا رہی ہے، اس کو پکڑوایا جا رہا ہے، اور نہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ سچا کس کو کہا جائے، اس کو کیسے پرکھا جائے، اللہ اس کی بھی وضاحت کر دے رہا ہے۔ کامیابی کیسے ہوگی اس عمل کی بھی وضاحت کر دے رہا ہے کہ کامیابی اسی وقت ہوگی جب لوگ اس طرح ٹھکانہ بنا لیں اپنے ماننے کو بھی، اور کیونکہ وہ پہلے سے ہی اللہ کی طرف چھوڑنے سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اپنے مرکز میں اس کے لیے کوئی تنگی نہیں پاتے ہیں، جو بھی انہیں اللہ کی کتاب سے مل رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا اپنی نفسیات پر اثر بھی لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس کی خصوصیت میں ڈھال لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی نفسیات کو بخل سے، خود غرضی سے بچاتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو خود غرضی سے نہیں بچا سکتا وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے سب کو اپنے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، اپنا سوال ڈال سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔